بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقदतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा दर्स सूरह कहफ मजलिस 5 और आयत नंबर 75 से शुरू हो रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अलम अक़ुल लक इन्नक लन तस्ततीअ मइय सब्रा। मैंने नहीं कहा था तुझे आपसे कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। ये जवाब है खिदर अलैहिस्सलाम का। तो मुख्तसर दोबारा इयादा करता हूँ चूँकि दोनों का सफ़र शुरू हुआ है। फ़न्तलक़ा तो एक कड़ी हो चुकी थी कि कश्ती में सवार और उसमें शिगाब कर दिया था।
بول پڑے موسیٰ علیہ السلام، تو اس پر پھر معاہدہ ہوا کہ ہم نے آگاہ کیا تھا آپ کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیے تھے کہ اس کے بعد میں ایسی غلطی نہیں کروں گا اور مجھے اس غلطی پر تنگ نہ کرو. تو اس پر ترہقنے کے معنی یاد رکھو، چونکہ آگے آ رہا ہے وَلَا تُرْحِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، یعنی میرے معاملے میں سختی مت کرو، تنگی مت کرو. تو دوسرا مسئلہ تھا فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک غلام کو پایا تو اسے قتل کر دیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام جواب میں کیا فرماتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے تاکہ آگے اصل تو وہ جو سمجھا رہے ہیں نا خضر علیہ السلام، اسے سمجھنا ہے. تو یہ معنی یاد میں رکھیں. جواباً کہا اقتلت، غلامن نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ، تو نفس یعنی جان، اور زکیہ یہ زکوٰۃ سے، زکوٰۃ یعنی مال کو پاک کرنا. ایک ہے اردو کا تزکیہ نفس، اما یتساءلون میں لعلہ یتزکیٰ، حالانکہ ہم پڑھتے ہیں یتزکیٰ، تو وہ تا زامِ مدغم ہو گئی. تو یتزکیٰ یعنی پاکیزگی حاصل کرنا، اور یہ خود زکا یعنی خود پاک تھا. کیوں؟ اس لیے کہ غلام نابالغ تھا، تو نابالغ کسی چیز کا مکلف نہیں، اگر کوئی شرارت کرے تو اس پر گرفت نہیں. تو فرمایا زکیتن، تو ترجمہ کیا کیے، بے گناہ، ایک بے گناہ کو تم نے قتل کر ڈالا. تو اس کے رد عمل پر اس معنی کو ذہن میں رکھیے اور پورا قصہ یہ سفر. تو جواب میں فرماتے ہیں خضر کہ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے. اب جو رد عمل ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اپنے آپ کی راہ کو بند کر دیتے ہیں، جسے کہیں گے مسدود کر دیتے ہیں. تو سنیے، قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. کیسی راہ مسدود کر دیے؟ ان سألتك، اگر میں نے اس کے بعد آپ سے کوئی سوال کیا، فلا تصاحبنی، اب اپنے ساتھ میں نہ رکھیے. خود ہی نے فرمایا. پہلے کیا تھا کہ بھول ہو گئی، سختی نہ کریں. اب کیا اسے کہتے ہیں، اپنی راہ کو مسدود. اب انہیں جواز مل جائے گا نا جی. اگر میں نے کچھ دوبارہ ٹوکا آپ کو، قد بلغت من لدنی عذرا، تو میری جانب سے آپ کو پھر معقول عذر مل گیا. اب تیسرا واقعہ سنیے. فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية، ہے نا قرية. اب استطعما، اب کیسے پڑھیں گے، اس کے لیے بورڈ ہوتا تو اچھا تھا. دیکھیے قرية، تا زیر نن تن، ساؤنڈ کیسے آئے گا، تا زیر نن تن. آگے ہے استطعما، تو حمزۃ الوصل کو کہیں گے کہ سلام. تو کیا رہا، سین، تن کا نون اور سین کا سین، دونوں پہ سکون، دونوں سکون پڑھ نہیں سکتے، تو نون کو زیر لگا دو. اب آپ جو عربی پرنٹ ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. غیر عربی پرنٹ میں تو لگا دیتے ہیں، تو یوں پڑھیں گے قریتی نستطعما، مگر یہ قاعدہ سمجھ میں آنا چاہیے. تو سنیے، فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. یہ تو تجوید ہوئی. دونوں چلے تو بستی والوں سے جب آئے، بستی والوں کے پاس، اتیا، اتیا، استطعما کھانا مانگا، یہ سینتا ہے نا جی. ایک ہوتا ہے اطعام الطعام، کھانا کھلاؤ. سورہ مائدہ 89 آیت کیا کہ فکفارۃ اطعام عشرۃ مساکین، تو کھلانا، اور یہاں مانگا، کھانا کھلاؤ. اہلہا، سارے بستی والوں سے. اب یہ کیسے سارے بستی والوں سے، فابوا، انکار کر دیا. دیکھو ابا پڑھ چکے ہیں،
استکبر و ابا، شیطان نے انکار کیا، تو ابا سے دو ابیا، جیسے اتیا، تو ابیو کیا، مگر یہ گرامر ہے کہ ایو سے او، تو ہو گیا اباؤ. سمجھ رہے ہیں نا گرامر کو بھی. چلیے، تو ساروں نے انکار کیا اس بات سے کہ ان کی مہمانی کریں یا میزبانی کریں. ٹھیک ہے. فوجدہ، پایا اس بستی میں ایک دیوار. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ساری بستی والوں سے مانگا. کیوں؟ تو مانگتے رہے. دیکھیے آپ کسی شہر میں جائیے حج کے موسم میں، تو ہوٹل میں جگہ نہیں تو سارے ہوٹلوں کو تلاش کرتے ہیں نا. ہاں، جبھی تو ان کو دیوار نظر آئی، ورنہ دیوار کہاں سے نظر آتی. اور پھر اہلہا، پورے بستی والوں سے کھانا طلب کیا، انکار کیا، تو ایک دیوار کو پایا. یرید ان ینقض، وہ گرنا چاہتی تھی. ہم تو چاہتی تھی نہیں کہتے، وہ گرنے ہی والی تھی. مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ گرنا چاہتی تھی. اسے سیدھا کر دیا. تو بول دیے آپ اگر چاہتے تو اجرت لیتے. کیوں بولے؟ کہ زمانے جاہلیت میں بھی، آج نہیں، آج تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. اگر آپ واقعی مومن ہیں تو اس کی پہچان کیا ہے کہ ایک مہمان آئے تو اس کا اکرام کریں. اگر مہمان کا اکرام نہیں کرتے ہیں تو یہ ایمان میں کیا نقص ہے. مگر یہ زمانے جاہلیت میں بھی یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا. لوگ اپنی اپنی بستیوں میں بلندی پر رات کو لالٹین چراغ لگا دیتے تھے تاکہ قافلے والوں کو پتہ چلے کہ یہاں بستی ہے. یہ پہچان تھی بستی والوں کی. مگر ان لوگوں نے انکار کر دیا، اخلاق سے دور ہو گئے، اور ایسے لوگوں کے بستی میں ایک دیوار گرنا چاہتی ہے، آپ نے کھڑی کر دی. کھڑی کر دی مطلب اینٹ وغیرہ لائے، جو چیز تھی. تو بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ جی. تو بہرحال یہ ابھی صرف قصہ جو واقع ہوا، باقی تفسیر جب خضر علیہ السلام بنائیں گے تو اس وقت مکمل ہوگی. تو بول دی. اب راہ مسدود کر دی. اب یہاں سے جدائی. مگر تھوڑا اور سنیں، یریدو کا کیا مطلب؟ آپ بتائیں، آپ اگر کسی سے کہیں گے کہ گھر چاہتا ہے یا درخت چاہتا ہے تو لوگ ہنسیں گے، ہے نا. تو اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا کتاب النبوہ، کیا کتاب الانبیاء، علامات النبوہ، اس میں جانا پڑے گا. کئی احادیث ہیں. اور سورہ بقرہ میں ابتدائی آیت ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَهْبَطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. پتھر بھی اللہ کے ڈر سے جھکتے ہیں. تو علامات النبوہ میں کیا ملے گا؟ ایک نہیں کئی احادیث ہیں مختصر، تاکہ ہم سمجھیں کہ دیوار چاہتی ہے. وہ چاہتی تھی، وہ گرنے والی نہیں تھی، وہ چاہتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک پتھر ہے مکہ میں، اسے میں جانتا ہوں. نبوت ملنے سے پہلے انہیں سلام کرتا تھا. دیکھیں، چلیے یہ تو بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا. مگر مدینہ مسجد نبوی میں جس تنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک دے کر خطبہ دیتے تھے، پھر جب منبر بن گیا، یہ تو سبھی پڑھتے ہیں، جب منبر بن گیا تو اس تنے سے رونے کی آواز آتی تھی. تو آپ نے فرمایا یہ اس میں میری کمی ہو گئی. تو وہ بھی بول رہا تھا نا کہ رسول یہاں ٹیکا دیتے تھے. تو ایسی کئی مثالیں ہیں. تو اتنا کافی ہے کہ وہ دیوار ہم نہیں سمجھ سکتے. جب وہ سلام کو سن رہے تھے، اس کے رونے کو سن رہے تھے، تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پتھروں کی، پہاڑوں کی، داؤد علیہ السلام دیکھیے پہاڑ ان کے ساتھ ان کے سر میں تسبیح پڑھتے تھے. تو کئی چیزیں بار اتنا کافی ہے کہ یریدو. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون تھے؟ خضر تھے. ان کے پاس علم کون سا تھا؟ ان سے زیادہ کا علم تھا. تو وہ کہ یریدو، وہ چاہتی تھی گرنا، اسے سیدھا کر دیا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. بولے کہ یہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی. مگر دیکھیے جدائی تو ہو رہی ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی نہیں بھیجنا چاہتے کہ جس تردد میں وہ تھے اور اعتراض کر رہے تھے
انہیں ایسا اس تشنگی کے ساتھ نہیں بھیج رہے تھے، بلکہ آپ نے جو بے صبری کا عمل پیش کیا، یعنی ما لم تستطع علیہ صبرا، اس کی میں وضاحت کیے دیتا ہوں، سأنبئک، یہ ہے وہ چیز۔ دیکھیے کیسا، ابھی تو کئی چیزیں ہیں اس قصے میں، کئی اسلوب ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو اس سے بھی باخبر کرتے ہیں، تاکہ پتہ چلے آپ کا علم کون سا اور میرا علم کون سا۔ تو اب شروع ہو رہا ہے اصل قصہ، لیکن اس میں کئی چیزیں ہیں۔ ابھی خضر علیہ السلام کے تعلق سے کچھ بھی تعارف نہیں ہوا، ان کا تعارف کرنا ہو تو ایک مختصر سا تعارف ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے سنیے کہ ان کا تعارف کیے دیتا ہوں تاکہ پھر آگے ہم چلیں۔ ان کا تعارف یہ ہے، کیا کریں، کلام پاک میں انہیں کیا کہا، عبدن، ہے نا۔ حادث میں کیا ہوا نام اس کا، ان کا خضر۔ مفسرین نے لکھا ہے کسی نے خضر علیہ السلام، کسی نے لکھا ہے کہ عبد صالح، کسی نے لکھا ہے کہ رجل صالح، کسی نے لکھا ہے کہ خضر۔ اب جو واقعات ہوئے ابھی تک، ابھی تو ہم اس کی تشرح نہیں سمجھے، یہ حیران کن ہے نا۔ ہم تو 3 کہتے ہیں مگر 3 4 اور 5 ہیں۔ مچھلی کا جو کھانے کے لیے تھی تڑپ کر سمندر میں جانا حیران کن ہے جی۔ ان کا یہ پوچھنا، موسیٰ کا کہنا السلام علیکم، کون، موسیٰ بنی اسرائیل کے، یہ بھی ہمارے لیے حیران کن ہے نا۔ پھر حضرت موسیٰ کا یہ سمجھنا کہ جہاں یہ مچھلی غائب ہوئی ہے وہیں پر یہ مل سکتا ہے، کیونکہ وہاں ایک عجوبہ پیش آیا، مگر ان کا نام کسی نے نہیں لکھا۔ چلے امرات عمران کا تو نام لکھ دیا لوگوں نے، زلیخا، مگر یہاں کسی نے ہمت نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ یہ جو واقعات ابھی آ رہے ہیں یہی خود حیران کن ہیں۔ اگر ان کا نام بتلا دیا جاتا تو ان کی نسل، ان کی اصل، پھر مزید حیران کن واقعات پیش آتے ہیں۔ لوگ تلاش کرتے کہ کس مقام سے، تو اپنا سلسلہ جوڑتے، پھر نقشہ بندیا اور یہ سہر وردیا تو اور ایک نقشہ چل جاتا۔ تو یہ بھی اس میں مصلحت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، اس لیے ان کے نام کی کھوج میں نہ رہیے۔ لیکن سنیے، یہ واقعات سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ خضر علیہ السلام، ان کا تعارف تو اب ہوگا جب کشتی میں سوار تھے۔ کہاں پر؟ کشتی میں دونوں چل رہے تھے۔ امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ بغیر مول کے، یعنی بغیر کیا اس کے اجرت کے سوار کر دیا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ کشتی والے جانتے تھے جی، جانتے تھے۔ تب موسیٰ تو دیکھ رہے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام، ہاں تو بولیں گے کہ نہیں بھائی، اخلاقیت کا فرض ہے کہ ایک آدمی آپ کا احترام کر رہا ہے، آپ اس کا نقصان کر رہے ہیں۔ لیکن وہی ذات خضر علیہ السلام، کشتی جب کنارے آنے لگی تو ایک چڑیا آئی، یہ آپ کو بخاری میں ملے گا، کنارے پر بیٹھ کر ایک چونچ ماری پانی میں۔ تو کیا کہتے ہیں موسیٰ سے، جانتے ہو؟ موسیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے مجھے سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک میرا بندہ تجھ سے زیادہ جانتا ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، اے موسیٰ دیکھا تیرا علم اور میرا علم اللہ کے مقابلے میں اس کی مثال اس چڑیا نے جو چونچ مار کے جو پانی لی ہے وہی ہے۔ یہ ان کا تعارف ہے اصلی، اور کیا چاہیے؟ یہ ہے علم۔ اس کئی درس ہیں آج، کہاں ہیں ہم لوگ؟ ایک تفسیر پڑھ لیتے ہیں ہم، چوں دیگر نیست، خلاص تب سمجھ گئے کلام پاک۔ مگر یہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تجھ سے زیادہ جانتا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا تیرا علم کیا، حالانکہ موسیٰ سے زیادہ تھا ان کا علم۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے۔ اب سنیے گا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا، تو وہ اخیر میں اس اسی آیت پر، تو سنیے اب۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ یہ ورا آیا،
سب جانتے ہیں گاڑی پیچھے لوٹتی ہے تو ارجع ورا، ہم نے ترجمہ کر دیا بغائے پیچھے کے آگے، تو لوگ پریشان ہوئے. جی اب تو آپ سنیے کہ کشتی کا جو واقعہ پیش آیا، تم نے جو اعتراض کیا مسکینوں کی تھی، کانت لمساکین یعملون فی البحر، سمندر میں کام کرتے تھے. کام کائے کا؟ لوگوں کو آر پار لے جانے کا. فاردت، یہ اردت کو ذہن میں رکھیے، بھولنا نہیں. تو میں نے چاہا، ہے نا، اردت، کہ اس کو عیبدار کر دوں. وکان وراءہم، ابھی آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ پیچھے، میں کہتا ہوں آگے. کشتی کہاں جاتی ہے؟ ایسے. تو پیچھے کوئی چوری کرے گا کشتی یا آگے؟ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا، وہ کشتیوں کو لے لیتا تھا، سلیم کشتیوں کو. تو میں نے عیبدار کر دیا. تو ورا کے معنی کیا؟ آگے یا پیچھے؟ ورا کے معنی آگے. یہ لوگوں نے عرف بنا دیا پیچھے، لیکن وہ بھی لغت قبول کرتی ہے، لیکن اس کے اصل معنی آگے. دیکھیے آپ کہتے ہیں ارے بھائی نیک کام کرو، تمہارے پیچھے برزخ میں جانا ہے. پیچھے کہاں جانا ہے؟ ابھی تو دنیا ہے، دنیا کے آگے کیا ہے؟ برزخ ہے. پھر برزخ میں سوتے رہیں گے نہ جانے، پھر آگے کیا ہے؟ جنت ہے. مگر لوگوں نے بولنا شروع کر دیا پیچھے عذاب ہے، پیچھے تو آگے. تو اتنا ذہن میں رکھے کہ ورا کے اصل معنی کیا؟ آگے، لیکن کبھی کبھی پیچھے بھی. چلیے تو یہ چیز تو سمجھ میں آ گئی کہ بادشاہ آگے ہے، اس لیے میں نے اس کو عیبدار کر دیا. تو یہ، لیکن ابھی سنیے، دو باتیں اس میں سننا ہے. ایک بات یہ ہے کہ لوگ خواہ مخواہ پریشانی اٹھاتے ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء والمساکین، وہاں تو 8 ہے نا، والعاملین والمؤلفۃ قلوبہم، وہ 8 مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دینا ہے. مگر یہ 2 پر ہی الجھ جاتے ہیں لوگ. وہ کیسے الجھتے ہیں کہ فقیر کسے کہتے اور مسکین کسے کہتے؟ یہیں الجھتے ہیں بیچارے پریشان. کسی نے کہا کہ فقیر یعنی اس کے پاس کچھ نہیں، تو دوسری تفسیر اٹھاؤ تو کہتے ہیں نہیں، فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ ہے، اور مسکین کسے؟ تو بولے اس کے پاس کچھ نہیں. اب پڑھنے والا بیچارہ پریشان. یعنی آپ ہی بتائے فقیر کسے کہتے اور مسکین کسے کہتے؟ آپ ہی بتائیں نا. تو یہ میں اس کے پہلے رمضان میں بتا چکا ہوں، مگر ابھی سنیے. دیکھیے مسکین کو جان لیجئے تو فقیر کے معنی مسکین کسے کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں السفینۃ فکانت لمساکین، کشتی کس کی تھی؟ تو مسکین کے. آپ یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، ایسا کیسا تھا نا. پھر کہتے ہیں یعملون فی البحر، سمندر میں کام کرتے تھے. ہم کریں گے؟ اگر آپ کو کشتی حوالے کریں گے تو کہاں لے جائیں گے؟ پار کے بجائے دوسرے. وہ تو سیکھنا پڑتا ہے. تو ان کے پاس ہنر بھی تھی. تو یاد کر لیجئے مسکین کسے کہیں گے؟ کچھ ہے اور نوکری بھی کر رہا ہے. آپ کبھی نہیں پوچھیں گے. پوچھتے ہیں لوگ، سوال کرتے ہیں کہ ایک صاحب نوکری کر رہے ہیں، بیٹی کی شادی ہے، وہ پیسے مانگ رہے ہیں، زکوٰۃ کے دوں؟ وہ مسکین ہے. اگر بیٹی کی شادی کرنے کے لیے ان کے پاس اخراجات نہیں ہے تو وہ کیا ہیں؟ دے دیجئے. اچھا چلیے چھوڑ دیجئے. ایک عقلی دلیل، اللہ تعالیٰ نے پہلے فقیر فرمایا، پھر آپ ایسا کیسا کہتے ہیں کہ فقیر کے پاس کچھ ہے؟ فقیر وہ ہے کہ کچھ نہیں، اس لیے تو پہلا نمبر دیا نا اسے. یہ بھی کافی ہے، مگر آپ الجھ جائیں گے. تو یہ آپ قرآن سے آپ ترجمہ کریں. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا. یہ کیا اسے کہیں گے؟ لفظی. مگر اب سنیے، اب اس کی روح کو سنیے گا. یہاں پر مالی نقصان ہوا. کیسا ہوا؟ مالی نقصان ہوا نا، کشتی کو سگاف لگا دیا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے. تو ہم کیوں نہ ناراض ہوں؟ ہوتا ہے نا، ہمارا مالی نقصان ہوتا ہے. کبھی کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں گاڑیوں والوں کے، کچھ ہو جاتا ہے گھروں میں وغیرہ میں. تو آپ کو 3 کام اختیار کریں. اس سے جو ہمیں درس لینا ہے، سب سے پہلی بات، یہ جو کشتی میں شغاف کیا گیا، کیوں؟ جنہوں نے بغیر اجرت کے ہمیں سوار کیا تھا تو ان کی مصلحت کے خاطر آگے بادشاہ کشتی کو غصب کرتا تھا. تو جب ہمارا کوئی نقصان ہوا ہے تو ہمیں چاہے کہ صبر کریں، اس لیے کہ ہماری مصلحت ہے. ایک ہوا نا، ناراض نہ ہو. نقصان ہوا، کیا ہوا؟ ہماری مصلحت کی خاطر. کبھی کسی کے پاکٹ چوری ہو جائے نا، دوسرے ٹائم چوری نہیں ہوتا ہے، پھر وہ اس کو کیا تنبیہ، الارم کی گھنٹی بجتی ہے، اب وہ ہمیشہ اپنا پاکٹ سنبھالتا ہے. ٹھیک ہے.
دوسرا یہ کہ راضی ہو اللہ سے، اس لیے کہ یہ جو ہوا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوا ہے جی۔ تیسرا یقین کرے کہ یہ جو میری چیز ضائع ہوئی یہ اللہ، اور یہ جو فیصلہ ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور میرے لیے مصلحت کے تحت ہے، البتہ مجھے اس کا احاطہ نہیں، میں اس علم کے میدان سے خارج ہوں، جیسے موسیٰ علیہ السلام خارج تھے۔ یہ ہے درس ہمارے لیے۔ تو انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے، کہیں بھی نقصان ہو ہمارے ساتھ یہ تین چیزیں ہونی چاہیے، ہماری مصلحت کے خاطر اور اللہ کا فیصلہ اس لیے راضی، اور ہمیں اس کا علم نہیں، یہ ہمارے خاطر۔ چلیے اچھا، اس آیت میں نے آپ سے کہا تھا کہ اردت کو ذہن میں رکھیں، اردت میں نے چاہا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ اور غلام، اس کے والدین ایمان مومن تھے، ابواہ مومنین، فخشینا، تو ہمیں ڈر معلوم ہوا۔ خوف اور ڈر جانتے ہیں دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا، لیکن بعد میں ان یرہقہما، دیکھیے فلا ترہقنی، مجھے تنگ نہ کر میرے معاملے میں، تو ڈر ہوا کہ وہ لڑکا ان دونوں کو، ماں باپ کو تنگ کرے، پریشان کرے، طغیاناً و کفرا، سرکشی اور کفر میں، ٹھیک ہے، یہ بھی غلام ہے، غلام۔ فَأَرَدْنَا، ہم نے چاہا، یبدلہما، کہ ان دونوں کو بدلے میں دے دے ان کا رب، خیرم منہ زکاتن۔ ابھی آپ یہاں زکوات پڑھتے ہیں یا زکات پڑھتے ہیں؟ چونکہ سنتے آ رہے ہیں، صلات پڑھتے ہیں لیکن غدات پہ غدوات پڑھتے ہیں، تو خیال رکھے اس کا، تو زیادہ ہوگا، بہتر ہوگا اس سے پاکیزگی میں، ٹھیک ہے، گناہ نہیں کرے گا۔ وہ اقرب رحمہ، اور محبت میں بھی زیادہ قریب ہوگا، بہتر ہوگا، تو یہاں زیادہ ہوگا تو یہاں بہتر ہوگا، ترجمہ کو سلیکٹ کر دیں۔ اچھا، اب یہاں ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ مالی نقصان اور جانی نقصان۔ پہلے واقعے میں مالی نقصان، تو یہاں کیا؟ جانی نقصان۔ تو اب جانی نقصان بھائی جس پر بیتتی ہے، کسی کی بیوی تو جانی نقصان ہوا، کسی کا شوہر، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، اب یہ اس خاتون کو کیا معلوم، روتی ہے پیٹتی ہے، یہی مصلیحت ہے کہ اس کی زندہ ہونے سے اس سے بھی بڑی مشکل پیش آ سکتی تھی، یہ فیصلہ اللہ کا ہے، اسی کی مصلیحت ہے کہ اب بچوں کا سہارا کوئی نہیں، مگر اس سے بھی زبردست مشکل آنے والی تھی، تو اسے یقین رکھے کہ یہ میرے احاطے سے خارج ہے، مگر کہاں ہے، یہ ہے اسے سبق۔ کوئی بھی ہو، کسی کی بیوی کا انتقال ہوا، اسے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، آہ و بکا نہیں کرنی چاہیے، یہ جانی نقصان اس کی مصلحت، مگر کیا ہے، اصل بات کیا ہے، ہمارے علم سے خارج، اور یہ علم کیا ہے، تکوینی، باقی ہے ہماری مصلحت کے لیے، تو صبر کریں، اس سے بڑھ کر اور کیا سبق، یہ اس کی روح ہے۔ البتہ اس میں آپ کو کوئی چیز ذہن میں رکھنا نہیں کہہ رہا ہوں، چونکہ بعد میں اس کا نمبر آئے گا، باقی ہیں اس میں کئی چیزیں ہیں۔ اب تیسرا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ دیوار دو لڑکوں کی تھی، اس کی صفت یتیمین فی المدینہ، اسی بستی میں، اس کے نیچے خزانہ تھا دونوں کا، جو اس وقت ہوتے تھے دینار درہم سونا۔ وکان ابوہما صالحا، ان دونوں کے والد کیا تھے؟ نیک۔ فاراد ربک، اب اسے بھی یاد رکھیے،
پہلے کیا فَأَرَدْتُ، خضر علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ میں نے چاہا. اب کیا کہہ رہے؟ فَأَرَادَ رَبُّكَ، اسے بھی ذہن میں رکھیں. تو رب نے چاہا کہ دونوں اپنی عمر کو پہنچیں، اشدہما یعنی مضبوط عمر کو، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور نکالیں اپنا خزانہ، رحمتم من ربک، تیری رب کی جانب سے رحمت. یعنی وہ بڑے ہوں گے، قوت آئے گی، مگر سبب قوت نہیں، اصل کیا؟ رحمت. وما فعلته عن امری، اور میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا. ذالک تعویل، یہ ہے اس بات کی تعویل جس پر تم صبر نہیں کر سکے. تو ابھی ہم سمجھیں گے رحمت من ربک تک. سب سے پہلی بات کہ اس کو ذہن میں رکھیے کہ فاراد ربک. دوسرا کہ اس بستی میں لوگ نااہل تھے، ٹھیک ہے نا. اب نااہل لوگوں کی بستی میں کسی چیز کو ہموار کرنا ان کے فائدہ مند ہوا نا. اس لیے کہ اگر ان کے بچے وہاں کھیل رہے ہوں، وہ تو گرنا چاہتی ہے، اور گر جائے تو دب جائیں گے. تو خضر علیہ السلام نے ایسا کام کیا جو ان کی بستی والوں کے لیے مفید تھا. ٹھیک ہے، یہ تو انہیں اس کا پتہ تھا کہ یہ چور ہیں، یہ تو اخلاقیات سے بھی گئے ہوئے ہیں، یہ اگر گرے گی تو خزانہ بھی لے لیں گے، لیکن ان کا بھی تو جانی نقصان ہو سکتا تھا نا. تو اس کی روح یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا میں بدمعاشوں کو، گنہگاروں کو یا نیکوکاروں کو، سبوں کو سہولت دے رہے ہیں، ہے نا. جیسے نیک لوگ کھا پی رہے ہیں، مزے سے رہ رہے ہیں، تو گنہگار بھی کھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نعمتوں سے نواز رہے ہیں، نہیں. اس کے پیچھے، اس کے ورا، اس کے پیچھے کچھ مصلحت ہے کسی اور کے پرورش کرنے کی. ابھی ہم سوچتے ہیں نا بھائی یہ کافر ہے، یہ کٹر ہے، یہ شرابی ہے، کبابی ہے، اسے کیوں نعمت دے رہا ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے مصلحت ہے. جیسے اس بستی والوں کے ساتھ انہوں نے احسان کیا، دیوار کو ٹھیک کر دیا، ان کے لیے، بچوں کے لیے کھیلنے کودنے کے لیے بے خوف ہو گئی. مصلحت کیا تھی؟ 2 بچوں کی خزانے کی حفاظت. یہ ہے اس کی روح. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری روح یہ ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. کہتے ہیں نا کبھی کسی مشکل سے بچ گئے، کیا ہے حسنات ابویک، تیرے ماں باپ کی نیکی کام آئے. تو ماں باپ جب اچھا کام کرتے ہیں تو ان کی نیکی بچوں پر اثر انداز ہوتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں آج کل کا معاشرہ، جب بھی کوئی شرارت کرے تو کہتے ہیں اس کے گھر کی تربیت نہیں. تو یہ ماں باپ مرکز ہیں، ماں باپ سینٹر ہے، یہیں سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے. اور اگر یہاں تربیت نہیں ہو سکی، بہرحال یہ حقیقت ہے جو خضر علیہ السلام نے بتلائی کہ یہ وہ اسباب تھے، اور اس میں ہمارے لیے کئی چیزیں اس میں معلوم ہوئی. اور ان کا دوسرا تعارف، کن کا؟ خضر علیہ السلام کا. وما فعلته عن امری، یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور تم صبر نہیں کر سکے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث 2 میں آپ کو پوسٹ کر چکا ہوں، کہ موسیٰ صبر سے کام لیتے تو ہمیں کچھ راز اور معلوم ہوتے، مگر ہم پریشان ہیں. پریشان نہ ہوں بھائی. موسیٰ علیہ السلام وہ جذبہ کہ ٹہل رہے تھے، 2 آدمی لڑتے ہوئے ملے تو ایک گھوسا مارا، فوقدہ فقضى علیہ، مار دیا. قصہ پڑھ چکے ہیں نا، یہ کہ گھوسا مارا تو بیچارہ مر گیا. تو جذبات تھے ان کے، وہ جذباتی، وہ کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ وہ خاموش نہیں رہے. لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ 3 ہی واقعات پیش آنے والے تھے یا کچھ مزید واقعات پیش آنے والے تھے؟ اس کا تو ہمیں علم نہیں. لیکن یہ کہ خضر علیہ السلام نے یا خضر نے، بہرحال آپ کو اب جواب مل گیا. اگر کوئی پوچھے کہ آپ خضر علیہ السلام کیوں کہتے ہیں یا خضر کہتے ہیں، تو آپ ان سے کہیے کہ اس کے 2 حروف ہیں. اور اگر اس سے بھی نہیں مانتا تو کہنا کہ کیا مطلب علیہ السلام کا، تو وہ پریشان ہو جائے گا. تو یہ اصل میں کوئی چیز نہیں ہے. اصل چیز کیا؟ روح ہے. اس کے درس میں جو روح ہے، دیکھیے ہم کہتے ہیں ابھی اس کے بعد میرے خیال سے سورہ مریم آ رہی ہے، مریم علیہ السلام کہتے ہیں. تو مریم علیہ السلام کوئی نبیہ تو نہیں تھی نا. تو شخصیتوں کو، کسی کو حسین علیہ السلام بھی کہتے ہیں،
تو بہرحال اس میں نہ الجھیں اور اس میں بھی نہ الجھیں. دیکھیے علم ایک چیز ہوتی ہے، میں اب آپ کو الجھاتا ہوں، اڑوس پڑوس کا خیال رکھیے گا. آپ لوگ سنتے ہیں غور سے، آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں، لیکن پڑوس میں خیال رکھیے. جی ہاں، فرمایا کہ ان امری، کیا ان امری؟ وما فعلتہ ان امری. دیکھیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ تفسیر اتنی کافی ہے، اگر آپ اتنی تفسیر بیان کر دیں تو کافی ہے، مگر یہ نہیں سمجھنا کہ ہم تفسیر مکمل سمجھ چکے. یہ 3 فضائل پڑھنے سے بہتر ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے بہتر ہے، مگر ادراک اور جو فہم قرآن ہے وہ نہیں آ سکتا. تو دیکھیے میں آپ کو الجھاتا ہوں. کہتے ہیں کہ وما فعلتہ عن امری، امری ہے نا، ہاں امری، میری جانب سے میں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، کس کی جانب سے کیا؟ اللہ جانب سے. چلیے پہلے واقعے میں چاہیے فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے چاہا کہ اس کشتی کو معیوب کر دوں. اب یہ درس آپ سنتے رہیے ذرا، کیا کہا؟ تو اس کا تضاد ہوا نا. اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو قرآن فہمی کہاں گئی؟ چلیے اور آگے چلیے. دوسرے میں نہیں، تیسرے میں. یہ میں نے اس لیے سیٹ کیا ہوں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آئے. اگر آپ کو دوسرا بھی سمجھاؤں نا تو پھر الجھ جائیں گے، تو اس کو انشاءاللہ بعد میں دعا کریں. دوسرے میں کہتے ہیں فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے چاہا. بتاؤ کیا مطلب؟ کیا مطلب اس کا؟ میں نے کچھ نہیں کیا، پھر کہتے ہیں میں نے چاہا، پھر کہتے ہیں تیرے رب نے چاہا. اسلوب قرآن، اس کا نام ہے ادب، اسلوب. جیسے کہ میں نے بتلایا کہ نسیٰ حوتہما، موسیٰ علیہ السلام کہاں بھولے مچھلی؟ مچھلی تو غلام بھولا، مگر ہمارے لیے سبق ہے کہ بچوں کی تربیت ہم کریں. بچوں نے غلطی کی تو بچوں نے نہیں، ہم بھی اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، تو سنیے گا آپ، ذرا ذہن میں رکھیے، غور سے اس میرے ساتھ میں رہیے. یہ اس کا نام ہے کیا؟ پلس اور مائنس. اس کو کہتے ہیں مثبت اور منفی. اب آپ انگریزی میں جو بھی کہیں، ایک ہوتا ہے مثبت کرو، ایک ہوتا ہے منفی نہ کرو. تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں نا، ان کے لیے بھی اس میں بڑا درس ہے، اور سبوں کے لیے. ماں باپ نہیں تو استاد ہیں، بڑے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، گاؤں کے سرپنچ ہیں. سنیے، دیکھیے انہوں نے کیوں کہا کہ میں نے چاہا. فَقَالَ يَعْمَلُونَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے چاہا کہ اس میں شگاف کر دوں. شگاف کرنا منفی پہلو ہے، کسی کا نقصان کر دینا. ٹھیک ہے، اچھا. اور یہاں کیا ہے؟ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، یہاں تیرے رب نے چاہا کہ بڑے ہو جائیں اور اپنا خزانہ لیں. مثبت پہلو ہے، یعنی بڑے ہوں. کوئی نقصان کیا انہوں نے؟ دیوار کو کھڑا کیا، تو مثبت پہلو ہے. تو ادب یہ ہے کہ منفی پہلو کو منسوب اللہ کی طرف نہیں، اپنی طرف کریں. یہ ہے مصلیحت. تو کبھی کوئی نقصان ہوا تو یوں نہ کہیں کہ باپ نے غلط کیا. سبق ملتا ہے کہ نہیں؟ بھائی گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو ماں تو نے کی، باپ تو نے کیا. نہیں، ہم آپ کا نام بتائیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوگی. کیسی بلاغت ہے، یہی تو سیکھنا ہے نا ہمیں. تو قرآن پڑھنے والوں میں یہ ادب نو. اچھا سنیے، اور جہاں پر کہ اس بات ہے تو فرما دیا اراد رب. تو یہ ادب کون سیکھے؟ کہاں سے سیکھیں گے ہم؟ کلام پاک سے. یہ چیز اچھی طرح سمجھ میں آئی نا. اب آپ کو میں ایک اور بات بتلاؤں. اب دوسرے میں آئیے، دوسری آیت میں سنیے غور سے. یہاں عقیدے کی بات ہے اور توجہ کی ضرورت ہے. سنیے گا. دوسرا کہاں ہے؟ غلام والا نا جی. وَأَمَّا الْغُلَامُ، ٹھیک ہے. اس کے بعد فَأَرَدْنَا، کیا؟ اردنا یعنی ہم نے. اچھا، پہلے خضر علیہ السلام کہتے ہیں میں نے، تیسرے میں کہتے ہیں تیرے رب نے، اور دوسرے میں کہتے ہیں ہم سب. تو آپ کبھی کہیں گے ماں نے، کبھی کہیں گے باپ نے، کبھی کہیں گے میں نے، کبھی کہیں گے ہم سب نے. یہی ہے نا. تو اسلوب کیا، کیوں کہا اردنا؟ سنیے بات کیا ہے معلوم ہے. یہاں نہ وہ مالی نقصان ہے، نہ مالی یعنی نہ مثبت ہے نہ منفی ہے. یہاں کچھ اور ہے. یہاں سنگین مسئلہ ہے، خطرناک معاملہ ہے، کسی کی جان لینا ہے، شدت والی بات ہے. تو شدت میں اردتو نہیں کہہ سکتے. موسیٰ کہہ دیں گے کہ یہ تم کیوں کہہ رہے ہو؟
تو اللہ کو بھی شریک کر لیا ہے. شدت ہے نا. یہ بات اس کے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک محتاج آئے آپ کی کمیٹی کے پاس, بڑا پریشان ہے. آپ میں سے ایک شخص نے کہا کہ 5 بجے ہم جمع ہو جائیں گے, نماز میں ہوں نا. لیکن ایک صاحب کہہ رہے ہیں ہم ہیں نا, تو میں اور ہم میں فرق ہے نا. ہم یعنی پوری جماعت. تو یہ فرق ہے. اس سنگین مسئلے پر نہ اردتو کہا نہ ارادہ کہا بلکہ اردنا. تو یہ تینوں چیزیں واضح ہو گئیں. ٹھیک ہے, چلیے اور ایک الجھن ذرا سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں 150 نمبر آیت, فلا تخشوہم واخشونی. یہ عقیدے کی بات ہے, عقیدہ. ان سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو. سورہ عمران 175 میں فلا تخافوہم وخافونی. ان سے مت خوف کھاؤ, مجھ سے کھاؤ. ہم ترجمہ کرتے ہیں ڈرو. دونوں میں فرق ہے. خوف یعنی کیا؟ جسم سے ڈرنا, حرکت سے, اور خشوع یعنی دل سے بھی. تو خشوع خوف سے بڑھ کر ہے. نماز میں خوف نہیں, نماز میں کیا؟ خشوع. نماز کے آنے سے پہلے خوف, اللہ کا ڈر. لیکن نماز میں ڈر سے اوپر, جسم سے, بدن سے, آنکھ سے, دماغ سے. تو سنیے ذرا, خضر کہتے ہیں کہ خشینہ, میں اور اللہ ڈر گئے. بتائیے یہ صفت اللہ کے لیے درست ہے؟ پھر اب جب آپ دیکھیے وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہاں قرآن شریف میں بھی ہے, حسنہ جو دوگنا ہو جائے گی الی 700 اضعاف, ہے نا, حدیث ہے, قرآن بھی ہے کہ نیکی جب انسان کرتا ہے تو وہ نیکی 1 کی 10 اور بڑھتی رہتی ہے. یہ کیوں فرمایا اضعاف؟ اب آپ سورہ کہف پڑھیں گے تو بولیں گے خشینہ, ہم ڈر گئے. آپ کو جو نیکی ہے وہ مل جائے گی. لیکن یہ چیز آپ کی تصور میں رہے گی, خشینہ سے مراد کیا؟ اللہ تعالیٰ نہیں. اللہ تعالیٰ کو ڈر ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ڈر نہیں ہے. تو یہ ہے نا, کئی جگہ پہ ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اس کا مطلب کیا یہ ہے؟ قرآن کی تحقیق, اس کی گہرائی, اس کے حروف, اس کے معنی, اس کے مفہوم, یہ مراد ہے. اب آپ تو کیا بات ہے کہ خضر نے کہا کہ خشینہ. بتائیے, اللہ کی صفت نہیں ہے خشیت, نہ اللہ کی صفت خوف. ڈر تو ہمیں, اللہ کو کیا ڈر ہے؟ کن فیکن. تو سنیے گا, تھوڑے قریب آ چکے ہیں آپ اس میں. اصل میں بات شدت کی ہے. اگر موسیٰ سے کہتا میں کہ خشیتو اور اردتو تو ٹوکتے تھے, تمہیں کیا پتا. تو یہاں پر بھی شدت کی بات ہے, تو کہہ رہے ہیں اپنی خطا, لیکن شامل کر رہے ہیں خشینہ, باقی اللہ کے لیے وہ نہیں کہہ رہے ہیں. تو اب جب آپ پڑھیں گے آج یہ تلاوت, تو آپ کیا محسوس کریں گے, تصور کریں گے, خشی یعنی ہے خضر اپنے لیے کہہ رہے ہیں, لیکن شدت کی وجہ سے نا کا استعمال کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں واضح ہو گئیں. اور اب بھی اگر آپ کو کچھ تشنگی ہے تو آپ پوچھیں, ایسا کچھ نہیں کہ آج ہی ختم, وقت نہ رہا تو آئندہ. تو بہرحال اس کا ذہن میں رکھیے. لیکن اب سنیے گا, وہ ذات کہتی ہے کہ ان امری, یعنی میری جانب سے میں نے کچھ نہیں کیا. وہ ذات کہتی ہے کہ میرا علم اتنا ہے. پھر کیا بات ہے؟ آپ جانتے ہیں علم کے تعلق سے. اب آپ نے نام سنا قطب, نام سنا ابدال, یہ پائے جاتے ہیں. اب لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. جس طریقے سے سوال کرتے ہیں نا کہ ایک صاحب یہاں کمپنی میں کام کرتے ہیں, 1500 ریال تنخواہ ہے, بیٹی کی شادی ہے, پیسہ مانگ رہے ہیں, زکوٰۃ دے سکتا ہوں, وہی مثال یہاں پر ہے. ہم کہتے ہیں کہ صوفیزم کی کوئی گنجائش نہیں اسلام میں, وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو آج سنیے گا, ابدال کا مطلب کیا, قطب کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ پڑھیں. آپ بتائیں کہ خضر علیہ السلام کا قصہ کلام پاک میں ہے نا, مریم علیہ السلام کا قصہ کلام پاک میں ہے, اور کئی قصے ہیں. وامرأۃ فرعون, اس کا قصہ ہے, جو یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. یہ تو انبیاء ہیں, غیر انبیاء کے. عزیر کا نام ہے. ایک شخص فرعون کے زمانے میں ایک دوڑتا ہوا آیا, اس کے بارے میں کئی آیتیں ہیں. اتنے سارے قصے ہیں, ان میں سے کوئی ابدال نہیں بنا. کیوں نہیں بن سکتا؟ خضر علیہ السلام کو نہ قطب بنا سکے نہ ابدال بنا سکے, اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ میرا علم تو کیسا ہے, یہ چڑیا کی چونچ میں جو ایک بوند آیا اس سے بڑھ کر نہیں ہے. تو ابدال بنا دیے.
کہ کسے کہتے ہیں آپ لکھیں لیں ان کی صوفیزم. ہم جو لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ان کے چکر میں نہ پھنسیے، وہ اس وجہ سے کہ ابدال کو خضر سے کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. بھائی خضر علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ علم لدن. ہاں، لیکن انہوں نے ابدال کو کون سا درجہ دیا جانتے ہیں؟ کہ کائنات کا تصرف کا حق انہیں دے گیا. ہاں ہاں استغفر اللہ. بتائیے. تو آپ جائیے مطالعہ کیجئے نقشبندیہ، سہروردیہ، نتاجیہ، رفاعیہ، یہ تو اور یہ آپ کو واضح ہوگا شیعہ میں انہوں نے امام علی کو جو کہتے ہیں کائنات کا تصرف کا حق انہیں دے دیا. تو وہ ہیں ابدال اور وہ ہیں قطب. تو شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، یہ یاد رکھیے گا. شریعت کے اندر جو بھی قصے پیش کیے گئے ہیں کلام پاک میں یا حدیث مبارکہ میں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے ماحول میں ہم اپنے ساتھیوں کو اور دوستوں کو، رشتہ داروں کو کیسے سمجھائیں؟ سمجھانے کا طریقہ کار کیا رہا؟ دیکھیے ہر طرف دیکھیے تو یہ سلسلہ جاری ہے. کہیں بھی آپ جائیں گے کلام پاک کا درس ہو رہا ہے تو سب سے پہلے اس کو مشکوک جانتے ہیں. اور جہاں پر آپ لکھیں کہ فلاں سلسلے سے ہیں تو یہ سلسلہ کہاں جاتا ہے؟ نقشبندیہ، چشتیہ. تو وہ امت دوڑ پڑتی ہے، امت دوڑ پڑتی ہے، ٹوٹ آتی ہے. اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے ہمیں، اور محنت جو ہوگی کلام پاک کے درس سے اور احادیث صحیحہ کے. چلیے ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ کئی جماعتیں محنت کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کئی ہمارے یہاں مذہب ہیں جیسے کہ شافعی ہے، مالکی، حنبلی ہے. ابھی تو جمعیت اہل حدیث بھی کافی چل رہا ہے اور کافی تفاسیر موجود ہیں اور اتنی تفسیریں ہیں. مگر ان میں جو جس طریقے سے آج میں نے اس کی روح بتایا اس کو آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ مذاہب اور یہ جماعتیں یہ جو بنی ہیں کس لیے بنی، کس بنیاد پر بنی، کیوں بنی، کیا وجہ ہے اس کی. تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اور جو تفسیریں لکھی گئی ہیں کیوں لکھی گئی بتائیے. آج تک کوئی تفسیر آپ بتائیں گے کہ جس میں اس نے لکھا ہو کہ یہی تفسیر کا مطالعہ کریں اور کسی کا نہ کریں؟ کسی تفسیر میں لکھا ہے؟ نہیں. پھر کیوں آپ ایک ہی تفسیر کو لے کے پڑھتے ہیں؟ جسے دیکھو تو اپنی تفسیر لیے ہوئے ہے، اپنے مذہب والے کی، اپنے مسلک والے کی، ہے نا؟ یہی ہو رہا ہے نا. اچھا وہ تفسیر پڑھ کے اس پہ مطمئن ہے، انہوں نے نہیں لکھا، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. اچھا چلے مذہب، کسی مذہب نے لکھا ہے کہ ہمارا ہی یہ مذہب صحیح ہے جیسے شافعیہ، حنفیہ، بلکہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں خطا کا امکان ہے. تو بات کیا ہے ان کی بنیاد؟ چلو تبلیغی جماعت کی بنیاد میں بتاتا ہوں. میں نے دیکھا ہوں آج بھی ہمارے یہاں پہاڑی علاقوں میں صرف 3 مسلمانوں کے مکانات ہیں. کتنے؟ 3، کہیں 5. کچھ نہیں آتا، کلمہ تک نہیں آتا. تو الیاس صاحب نے وہاں جا کر محنت کرنا شروع کی. تو صحیح تھا کام، صحیح تھا نا. اب اس میں تبدیلی کیا آ گئی؟ جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں یہ کام انہوں نے نہیں کہا تھا. اب یہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں. کہاں؟ یونیورسٹی میں. کیا ہے؟ بولے جماعت آ رہی ہے. تو یہاں ان کو کلمہ پڑھنے نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ چیز ہو رہی ہے. تو کوئی بھی جماعت کی جو بنیاد ہوئی ہے وہ بنیاد سے ہٹ گئے ہیں. اب جیسے شافعی حنفی کا نام لیتا ہوں میں. شافعی حنفی جو انہوں نے خدمتیں کی ہیں اس وقت اپنی جگہ پر وہ قابل تعریف ہیں، لیکن اب جو لوگ اسے اپنائے ہوئے ہیں ان کا پیشہ بن گیا. ہم شافعی ہیں، شافعی مفتی ہیں تو یہ میرا پیشہ ہے، اس لیے میں شافعی کی بات کر رہا ہوں، میری تنخواہ ہے، تو یہ پیشہ بن گیا. اسی طریقے سے جو جماعتیں ہیں یہ ان کا پیشہ بن گیا، میں فلاں جماعت سے ہوں. تو اس وجہ سے علم سے دوری ہو گئی. علم تو یہ ہے بلا تفریق کسی تفسیر کے آپ تحقیقی مطالعہ کریں. یہ نہیں کہ ہماری تفسیر میں کیا لکھا ہے، یعنی ہماری یعنی ہم مسلک کی، یہ ہے علم. تو یہ علم اس میں آئے گا، اس میں سنجیدگی آئے گی. اچھا نفرت اسی لیے بڑی، دیکھ رہے ہیں نا آپ کہیں بھی جائیے تو جو جس جماعت میں ہے بتائیے یہ جماعت اس لیے بنی تھی کہ دوسروں سے نفرت کریں؟ نہیں. یہ مذہب انہوں نے اس لیے بنایا تھا کہ دوسرے مذہب سے نفرت کریں؟ نہیں. بلکہ مذہب میں یہ ہوا ہے کہ کوفہ اور بصرہ میں جب لوگ وہاں پہنچے ہیں نماز کے لیے، جو بارات گئی تھی
تو وہاں پر مان لیجئے کہ آمین زور سے کہی جاتی تھی یا کہ آمین زور سے نہ کہی جاتی، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان جیسا کریں گے، اگر وہاں آمین پڑھی جاتی ہے تو ہم بھی آمین کہیں گے، اگر وہاں آمین نہیں ہے تو آمین نہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ تو مسئلہ ہی الٹ ہو گیا، وہاں آمین نہیں پڑھی جاتی تھی تو انہوں نے آمین پڑھی جاتی تھی، تو جو پڑھتے تھے وہ چپ رہے اور جو نہ پڑھنے والے تھے انہوں نے آمین کہا، یہ مسئلہ ہو گیا۔ تو پہلے ان کے اندر آپس میں محبت تھی۔ اب آمین کا مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حدیث شریف میں ہے یہ کہ آمین، جب امام آمین کہے تو آپ آمین کہیں، اس پہ موافقت ہے ملائکہ سے، تو اس کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ تو سب ائمہ نے کہا ہے کہ آمین زور سے کہو، سوائے ابو حنیفہ کے، ان کے یہاں آہستہ سے کہو۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو فرق ہوا، یہ فرق کیوں ہوا، وجہ کیا اس کی ہوئی کہ وہ کیوں آہستہ سے کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ سنت کی مخالفت کر رہے ہیں؟ سب سے پہلا مطلب یہ ہے، آپ دیکھیں کہ اس کا درجہ کیا ہے آمین کہنے کا۔ یہ درجہ اگر آپ مان لیں گے نا کہ آمین کہنے کا درجہ کون سا ہے، فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، تو سنجیدگی آ جائے گی۔ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے، فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا فرض نہیں، وتر کی نماز میں دعائے قنوت فرض نہیں، تو فرض اگر وہ کر رہا ہے تو ہماری نماز اس کے پیچھے ہوتی ہے، تو اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے ہم سمجھائیں کہ وہ حدیث کے قریب آئے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں، وہ اس مناسبت سے میں کہہ رہا ہوں کہ تفسیر کسے کہتے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا کہ اس کے الفاظ ہیں، اس کی تجوید ہے، اور کئی تفسیر کا آپ عرق ریزی کریں تو یہ باتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے میں نے کہا تو آپ اپنے اندر ایک چیز پیدا کریں کہ ہر مذہب والا جو ہے، جو اپنے میں، ان سے نفرت نہ رکھیں، بلکہ انہیں اپنا بھائی سمجھیں، اور جو جماعتوں میں کام کر رہے ہیں اور ان کو قریب لانے کی کوشش کریں۔ بس یہ استدعا ہے۔ اب چونکہ اس کے بعد وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الذِّلْقَرْنَيْنِ، ذوالقرنین کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ وہ گزشتہ کی طرح پھر سلسلہ چھیڑیں، تو انشاءاللہ اس کو مکمل آئندہ، وہ بھی وعدہ نہیں کرتے ہیں، مجھے تو امید تھی کہ پورا ہو جائے گا سورہ کہف، مگر یہ کہ اگر ہو سکا تو ذوالقرنین کا قصہ پورا کریں گے۔ تو آج آپ کو ہم 10 منٹ دیتے ہیں سوالات کرنے کے لیے، اگر کوئی سوال ہے تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا۔ چلیے اگر کوئی پوچھنا ہے تو پوچھئے، آج 10 منٹ مل رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ یہ ہے کہ گرامر کا سبق ہے، اس لیے سمجھ میں تو آ رہے ہیں نا، گرامر یہ تو آسان۔ جی جی ہاں، ورا کی اصل میں ورا جو ہے نا، اصل میں ایک اصول کیا ہے ایک قواعد والوں کا اور نحو والوں کا، کہ جب ایک چیز عوام نے لے لیا تو پھر اسے وہ غلط نہیں قرار دیتے، یعنی جسے کہتے ہیں عرف عام، آپ لے تو اس میں لے گا عرف عام۔ جیسے میں آپ کو کہتا ہوں ارے بیٹا نل آیا، تو بولے ہاں نل آیا، نل تو پہلے سے لگا ہے۔ نل نہیں آتا، کیا آتا ہے؟ پانی آتا۔ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماں غلط بول رہی ہے، نہیں۔ تو یہ ہے، تو ورا کے معنی اصل میں کیا؟ آگے، لیکن اب وہ استعمال ہونے لگا پیچھے کے لیے بھی۔ تو اب لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے پیچھے برزخ ہے، تو قبول کرتے ہیں، اس کو ٹوکنا نہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہو، مگر ایک میں نے حقیقت بتلا دیا۔ تو ابھی اور ایک آیت ہے اذا جاء احدکم من الغائط، تو غائط کے معنی کیا؟ جھاڑی کے پیچھے۔ پہلے جو باتھ روم نہیں رہتے تھے نا، تو لوگ جھاڑی کے پیچھے ہی جا کر قضا حاجت کرتے تھے۔ اب اس چیز کا نام لیے بغیر قرآن نے ایسا اسلوب اپنایا کہ غائط کہہ کے
اس کے معنی مراد لیے. تو غائط کا ترجمہ وہاں لکھیں گے قضاء حاجت, جبکہ غائط کے معنی جھاڑی کے پیچھے, یہ مطلب تھا میرا. لیکن اب سمجھ گئے نا ورا اصل میں ہوتا کیا ہے کہ گزشتہ میں نے وہ غداتی پڑھا تھا نا, ایک صاحب سمجھے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں کہ وہ, لیکن وہ تو انہوں نے اچھا کیا کہ اطمینان سے علیحدگی میں پوچھا, تو میں نے دوسرے کو سمجھایا. تو علم جو ہے نا, آپ اس کو علم سیکھنا ہے تو احترام سے سمجھیں. تو ایسے ہوا ہے جب میں نے ورا کا میں نے آگے کیا تو کچھ لوگ پریشان ہو گئے تھے. تو ایک علم اور چیز ہے, علم جو ہے نا نام ہے سنجیدگی کا اور احترام کا اور ادب کا اور خوشگوار فضا کا. تو آپ نے بہت اچھا کیا پوچھے ورا کا, تو اب تو سمجھ گئے نا. آپ پوچھتے رہیے کوئی بھی سوال. جی تو آپ یہاں کسی کو ٹوکے نہیں, ارجا ورا ہے نہیں, پیچھے لوٹو. لیکن اب آپ یہاں کیا ترجمہ کریں گے, پیچھے تو تفسیر غلط ہو جائے گی نا. خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ کشتی ورا ومی وراہم, تو آپ کہیں گے پیچھے, تو پیچھے تو باشتا, تو معنی صحیح نہیں ہوں گے نا, اس وجہ سے بتایا. تو اب یاد رہے گا آپ کو. جی کہیے. یہ انڈیا کے اندر یہ ہے کہ ذاکر نائک فتنہ کا ہے, یہ مطلب جو کرتے ہیں وہ فتنہ, ہماری جو جماعتیں ہیں ہماری تبلیغ جماعت کہتے ہیں نہیں وہ بھی فتنہ ہے, تو کیوں کہتے ہیں فتنہ؟ بھائی دیکھیے, ایسی باتوں کو میں پسند نہیں کرتا, لیکن آپ نے پوچھے ہیں. دیکھیے تبلیغی جماعت ذاکر نائک کو فتنہ نہیں, تبلیغی جماعت نہیں, علماء دیوبند ذاکر نائک کو فتنہ کہتے ہیں. جی ہاں. اور ذاکر نائک یوں کہتے ہیں کہ ہمارے ہندوؤں سے زیادہ دشمن مسلمان ہیں. سمجھ رہے ہیں نا. تو اب میں کیا کہوں, اصل میں بات یہ ہے, دیکھیے میں جانتا ہوں ذاکر نائک کو بھی, وہ بھی ہماری برادری کے ہیں. اصل میں وہ یک طرفہ بات کرتے ہیں. اب آپ نے چونکہ پوچھا ہے, لیکن جو علماء دیوبند کہتے ہیں فتنہ ہے, وہ بھی تھوڑا غلو ہے اس میں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن بات چلی کہاں سے, جب ذاکر نائک نے جو شروع کیا نا, تو یہاں جدہ میں وہ یہی کہتے تھے کہ علماء سے مت پوچھو, قرآن کا ترجمہ پڑھو. یہاں وہ غلطی کر گئے. کیا کہتے تھے, آپ سنے ہوں گے نا ان کے لیکچر میں, علماء سے مت پوچھو, کیا کرو, ترجمہ پڑھو. اب میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ ترجمے سے کبھی مسائل حل نہیں ہوں گے. تو یہ ان کی غلطی ہوئی. ایک بات انہوں نے یہ بھی کہا تھا علماء کیا ہے. ہاں نہیں, وہ کہا ہے ایسا کیسا نہیں کہا ہے انہوں نے. تو اب وہ یک طرفہ اس مجلس میں کہتے ہیں اپنے لوگوں میں. تو کچھ ہوش ہونا چاہیے کہ علماء کیا, انہوں نے علماء کو اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کی نا. اصل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یخشی من عبادہ الا العلماء. آج میں نے وہ مثال نہیں دیا, نہیں تو سوچیں گے میں میری مثال دے رہا ہوں, ہے نا قرآن میں لا یخشی من عبادہ الا العلماء. تو یہ علماء کا پتہ گل کر رہے تھے نا. اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہودیوں کے علماء سے پوچھنے کے لیے کہا. کس کے, یہودیوں کے. اور ذاکر نائک پورے ہندو پاکستان کے علماء کا پتہ گل کر رہے ہیں. یہ انہوں نے غلط کام کیا. سمجھ رہے ہیں نا. اب یہ اس کا, اچھا یہاں میرے پاس لوگ آئے, ہمارے لوگ آئے کہ ذاکر نائک ایسا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا آپ ایسا کرو. اچھا ثنایا میں بیان ہوتا تھا, یہ کون لیبر لوگ جانتے ہیں نا, یہ گاڑی جاتی تھی, کپسا ملتا تھا, لوگ آ جاتے تھے, ان میں وہ بیان کرے. میں نے کہا آپ ایسا کرو, اٹھ کر پوچھو کہ آپ کو بھی نہیں پوچھتے, ما السلام, ہاں ہم قرآن پڑھیں گے. صحیح تھا نا. ہاں لیکن پونا میں پکڑے گئے, چونکہ پونا میں علماء کا مجموعہ تھا, وہاں پکڑ لیا انہوں نے. تو یہ سبب وہ بنے. ایک مثال ہے, ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی. سمجھ رہے ہیں نا. اب رہا علماء دیوبند زیادتی پر ہے, وہ مجھے اس سے بحث نہیں, مگر انہوں نے ذاکر نائک نے توبہ کر لی, چونکہ اچھی طرح سے گرفت کیا ان کو پونا کے لوگوں نے. ان سے یہ کہا کہ آج آپ قرآن غلط پڑھتے تھے, ہم نے کچھ کہا نہیں, کہا آپ نے کیوں ہمارا نام لے لیا. تو وہ ختم ہو گیا مسئلہ. تو اب علماء دیوبند کو چاہیے کہ وہ بھی کام کر رہے ہیں. کئی لوگ کنورٹ ہوئے ہیں, اسلام لائے ہیں. تو اچھا آپ جانتے ہیں دیدات کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا ہے نا. دیدات جو ہے صحیح تھے, کبھی کسی مائنس, جو آج میں نے کہا نا مثبت پہلو اختیار کریں. مثبت پہلو, دیکھو ہم جماعتوں کا, دیکھو میں نے ابھی ساری جماعتوں کا ذکر کیا نا, تو مثبت پہلو اختیار کریں. لہذا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں, اور جو دیوبندی کہتے ہیں ان کے آپ اس میں شریک نہ ہو. وہ جو کر رہے ہیں ان کا ثواب انہیں ملے گا, اور جو غلط کر رہے ہیں اس کا نقصان تو انہیں یہیں ملا. ایسا ہے. تو بہرحال بات آپ سمجھ گئے نا. کبھی بھی آپ وقت ضائع نہ کریں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب قصہ بیان کیا ہے تو منفی پیش نہیں کرتے ہیں, بلکہ اپنا وقت لگائیں, کسی کو سمجھائیں, بتائیں, بس. چلیے اور کچھ. آمین کا درجہ نہ فرض کا ہے بلکہ سنت کا ہے. تو اب اگر کسی نے آمین نہیں کہا تو اب اس کی نماز تو ہوئی نا. جیسے رفع دین کا درجہ کیا ہے, وہ اس روز وہ صاحب جو
وہ تیزی میں آ گئے نا, اس وجہ سے آئے. چونکہ رفع یدین تو وہ اب ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اتنا اچھا درس ہے تو آپ کو کیا ملا, تو بعد میں یہاں آ کر پوچھتے ہیں نا. چونکہ ہم اتنے ہمارے یہاں کے لوگ ہیں, دیکھیے میں بھی 12 سال سے نماز پڑھتا ہوں, اب بھی بھول جاتا ہوں, تو کیا میری نماز نہیں ہوئی؟ تو یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ وہ جو حدیث ہے انہوں نے روایت کیا ہے کہ وہ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے, تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کی طرف غلط منسوب, واضح تھا لیکن وہ اتنی سی بات سے. تو کیا آپ آمین کا مسئلہ ہے کہ وہ سنت ہے, لہذا کسی نے اگر نہیں کہا آمین تو نماز ہو گئی اس کی. نماز میں کوئی اصل درجہ ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, اسی جگہ کی ایک بات بتا رہا ہوں. دیکھو علم جو ہے نا, ہماری ایک مثال ہے اتھلتا پانیلا کھالالی جاست. ذرا آپ انگریزی میں ترجمہ کریں. نہیں ہے؟ او آپ کرو. بہتے پانی کا آواز دیا. اچھا اردو میں کر دیے, بہتے پانی کا. اچھا چلو, انگریزی میں ہے نہیں. ہاں جی, یہیں پر ایک درس دے رہے تھے, رفع یدین کیجئے نماز. تو ایک صاحب نے پوچھا جو باہوش تھے, پڑھے, دیکھیے یہ اس مجلس میں ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, ایسا نہیں ہے, ہم سے بھی زیادہ سمجھنے والے ہیں. تو انہوں نے سوال کیا, حضور رفع یدین نہیں کیے تو نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیسا سوال, جیسے آپ نے کیا نا ابھی. تو انہوں نے کہا کہ 26 صحابہ سے ثابت ہے تو نماز نہیں ہوئی. پھر بھی وہ ان سے ہوشیار تھے, ان کا علم خضری تھا تو ان کا موسوی تھا. کہا کہ درجہ کیا ہے؟ تو یہ بے بس ہو گئے, مدینہ سے پڑھ کر آئے تھے. بولے کہ یہ تو پتہ نہیں, میں استاد سے پوچھ کے آؤں گا. اچھا دوسرے روز میرے افطاری میں میرے یہاں پروگرام تھا, تو مجھے پوچھا کہ رفع یدین کیا ہے. میں نے کہا 26 صحابہ سے ثابت ہے تو آپ کو سنت کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے. وہی میں نے جواب. تو بولے درجہ کیا ہے؟ میں نے درجہ سنت کا ہے. تو بہت خوش ہوئے. تو یہ ہے, تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کا اگر آپ کو پوری معلومات نہیں ہے تو آپ نہیں سمجھا سکتے. مخالفت تو نہیں کر رہے نا. میری خود بات بتاتا ہوں, 12 سال سے ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں بغیر رفع یدین کے. تو ایک صاحب کہہ رہے ہیں یہ اسلامک سینٹر میں درس دیتے رفع یدین نہیں کرتے, وہ پریشان ہو گئے. ارے بھائی یہ آمدن نہیں ہے, عادت ہو گئی, اس کو کیا کریں. تو کرتے ہیں, کوشش تو کرتے ہیں, سمجھ. کبھی آمین بھی نہیں کہتے, طبیعت سست ہے. تو مطلب کیا کہ درجہ اس کا سنت ہے. اصل میں جو تحقیق ہے نا, وہ کبھی بھی کوئی حدیث دیکھیں اقیم الصلاۃ نماز پڑھے, آتوا الزکوٰۃ زکوٰۃ دے, ہے نا, آمین کہو, تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ چلیے رکوع کی تسبیح پڑھو, تو کیا سورہ فاتحہ جیسی ہے؟ رکوع کی تسبیح اگر آپ نے ایک دفعہ کہہ دی, کبھی چلے تکبیر ہے, آپ کے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ, اس کا درجہ کیا ہے؟ فرض کا. اگر آپ نے نہیں کہا تو نماز میں شامل نہیں ہوئے. اگر آپ چلے گئے ایسے تو دوبارہ کہیں. آپ رکوع میں چلے گئے بغیر کچھ کہیں, نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی. کیوں؟ تو تکبیر تحریمہ کے سوا دوسری جو تکبیریں ہیں وہ کیا ہیں؟ درجہ اس کا کون سا ہے؟ سنت ہے. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آمین کا درجہ کیا ہے؟ سنت ہے. اور سنت کی مخالفت جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے. بس چلیے اور کچھ. ہاں کشتی کا. جی ٹوک دیا. جی جی ہاں ہاں نہیں, کشتی جو ہے نا, کشتی نہ ڈوبی نہ ٹوٹی. انہوں نے ایک اس میں تختہ نکال دیا, ٹھیک ہے نا. اب وہ بادشاہ کی عادت یہ تھی کہ جب تختہ نظر آتا تھا وہ کہتے تھے کہ نہیں اس کو صحیح سلامت والی وہ کشتی لیتے تھے. اب اس کو آپ کیسے سمجھیں گے پتہ ہے؟ اب جب ہم یہاں شروع میں آئے نا 80 میں, 81 کی بات ہے, تو یہاں پارٹس نہیں ملتے تھے گاڑیوں کے. گاڑی خراب ہو گئی, قبرستان میں اس کے اوپر ڈال دیے. تو وہ مثال ہے کہ وہ کشتی کا جب تختہ ٹوٹ گیا نا تو وہ خلاص ایکسپائرڈ ہو گئی, سمجھے نا. تو جیسے یہاں گاڑی خراب ہو گئی تو ایکسپائرڈ, خلاص چھوڑ دو. تو وہ پوزیشن تھی, بادشاہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا. تو کشتی تو چلی, موسیٰ علیہ السلام نے اس میں اپنا کپڑا ٹھونسا, پانی نہیں آیا, اور پانی آنے جیسا نہیں کیا انہوں نے. لیکن اس میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ امکان تھا. جی ہاں, نقص پیدا کر دیا. جی تاکہ وہ نقص والی کشتی. اچھا پانی نہیں آیا اس میں, چونکہ انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا اور پھر آپ نے عیب دار کر دیا, اس لیے وہ بول پڑے. پھر وہ کشتی سے ہی کنارے اترے. تو اسی کشتی میں پھر وہ چڑیا آئی اترنے سے پہلے, پھر اترنے کے بعد وہ راستے میں وہ لڑکا ملا. یہ ترتیب ہے. تو یہ بخاری میں حدیث ہے. بہت اچھا. اور کہیے. جی محسن کہیے. ہاں جی
मौजू आया कि मैंने भूला, हाँ है ना, कहा दोनों भूले, हाँ यहाँ सिर्फ मैंने भूला। हाँ है ना, हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ कहते हैं कि मैं भूल गया, मुझे माफ करना, तो ये भूल को शैतान की तरफ मंसूब नहीं करे, वहाँ भी नहीं करे शैतान की तरफ, जी। हमारा भी सिर्फ एक शब्द। जी जी जब मूसा अलैहिस्सलाम मुक्का मारते हैं तो वहाँ शैतान की तरफ मंसूब हो गलती, जी। कहा कि शैतान ने भटकाया, तो क्या नबी बनने के बाद शैतान नहीं भटकाता नबी को, या नबी की ये एहतराम है शैतान की तरफ मंसूब नहीं करेगा? जी जी ये थोड़ा जो है क्लियर है। जी जी है ना। तो ये जो हमने सिखाया उसमें से आप नोट करते गए और तैयार कर दिए सवाल क्यों। तो फिर से बोलिए, मूसा अलैहिस्सलाम का वक़ज़ो का क्या? मूसा अलैहिस्सलाम जब मुक्का मारते हैं, नबी बनने से पहले मारते हैं, तो उस गलती को कुरान जो है कहता है कि शैतान ने इसको। जी ठीक है, अब सुनिए। हाँ हो गया सवाल। देखिए देखिए यहाँ सुनिए, आयत नंबर आपने क्या बोले, 63 है ना। 63 में अल्लाह ताला फरमाते हैं नसियाहू तहुमा, अल्लाह ताला फरमाते हैं, न मूसा फरमाते हैं न यूशा फरमाते हैं, ठीक है। और नसीतु यूशा फरमाते हैं। कौन फरमाते हैं? क्योंकि यूशा यूँ नहीं कहते कि आप भी मेरे साथ भूले, बेटा अब आपको बोल सकता है अब्बा आप और मैं भूले, मैं भूला, भाई आपके साथ में बेगम है वो क्या भूलेगी, मैं भूल गई, लेकिन वो तो शोहर का तरीका है, अगर ये उसको इल्म हो कि नहीं हम सब भूले तो वाजे हो गया, यानी वो कह रहे हैं, है ना। अच्छा अब यहाँ मूसा क्या कह रहे हैं, तीसरा आपका सवाल यहाँ, हाँ हाँ, फला तुरहिकनी मिन अमरी उसरा, यही आयत है ना, तो ये तो यूशा साथ में नहीं है, फन तलका। हाँ नहीं, पहली दफा तो जब नबी ने बनाया तो शैतान की तरफ मंसूब किया गया, हाँ। मारा तो शैतान ने मुझे बचा लिया। हाँ तो देखिए, गुस्सा मारा और उसे मार दिया, तो गुस्सा किसकी जानिब से हुआ? तो गुस्से का सबब शैतान, उन्होंने सही कहा, वहाँ पर सही कहा, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, उसमें और इसमें फ़र्क है। वहाँ पर उसे गुस्सा मारा और इतना ज़ोर से मारा है कि वो बेचारा हार्ट फेल हो गया उसका, तो ये किसकी जानिब से है? अगर आप वहाँ शैतान का जिक्र नहीं करेंगे तो क्या मूसा मुजरिम है कि अल्लाह ने उनके उस कत्ल की गिरफ्त की? ये उनका मकसद ही नहीं था, वो जज्बात में मारा, तो जज्बात में नहीं आना चाहे था, तो वो क्या नहीं, वो नबूवत नहीं मिली तो कोहे तुर जाने के बाद मिली ना, सही है उनका जी, और एतराफ़ भी किया ना, तो वक़द शैतान तो बिल्कुल सही है, वो नबूवत के पहले का है, लेकिन ऐसा नहीं है नबूवत से पहले नबूवत के बाद, लेकिन वो फेल अमल हुआ है, वो उस गुस्से को उसकी तरफ मंसूब किया, वरना मूसा अलैहिस्सलाम का नबी का कभी इरादा नहीं होता। लेकिन ये भी सुन लीजिए कि नबी चाहे नबूवत से पहले हो चाहे नबूवत के बाद हो, ये फ़र्क नहीं करना शैतान का, ऐसा नहीं है। हाँ वो गुस्से में है, वो गुस्से में है, समझे ना जी। यहाँ पर गुस्सा नहीं है, हाँ यहाँ पर एतराज़ है, और यहाँ भूल है, तो ये फ़र्क है, वहाँ भूल नहीं है, बाकायदा उसे उठाया, ये तो कह भी सकते थे ना गुरु को, तो वहाँ वक़ज़ा को शैतान की तरफ मंसूब किया, ठीक है। और कहिए, माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई 300